اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ٹیچر منظور احمد خان، گورنمنٹ UPS اندردجی زون ماور، ڈسٹرکٹ کپوارہ۔ آج 26 جولائی 2020 عیسوی چارم جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی نصابی کتاب سے ماخوذ سبق پانی پیش کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پانی۔ اس کا ہم خلاصہ پیش کروں گا۔ یعنی پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی پانی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم پانی سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہماری زندگی کا دارمدار صحت پر ہے، اچھی صحت کے لیے تازہ ہوا اور صاف پانی اور اچھی غذا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ یعنی صفائی اگر ہم کریں گے تو اسی پانی سے ہم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم پڑھیں گے اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا، تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ پیج نمبر نکالو کتاب کی 75۔ پیارے بچوں، یعنی یہاں سے پڑھیں گے، راجا یہ جو بارش برستی ہے، راجا یہ جو بارش برستی ہے کہاں سے آتی ہے؟ راجا کہتی ہے یہ جو بارش برستی ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ ماں کہتی ہے آسمان سے۔ خوشبو کہتی ہے کیا یہ آسمان میں موجود ہوتی ہے؟ ماں نہیں بیٹے، سورج کی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ یعنی گرمی سے پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بخارات ہوا کا حصہ بن کر آسمان کی طرف اڑتے ہیں۔ فضا میں پہنچ کر وہاں پہلے سے موجود گرد کی ذروں سے مل کر یہ بخارات بادل بن جاتے ہیں۔ جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے تو یہ بخارات پھر سے پانی کے قطروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی پانی کے قطرے بارش کہلاتی ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ بارش کہلاتے ہیں۔ اگرچہ درجہ حرارت زیادہ کم ہو جائے تو یہ بخارات برف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ راجا کہتی ہے بارش کا پانی کہاں جاتا ہے؟ ماں کہتی ہے بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ کچھ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، باقی جذب ہونے کے بعد کچھ ندی نالوں اور دریاؤں سے بہتے ہوئے سمندروں میں پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑا پانی جھیلوں میں بھی جمع ہوتا ہے۔ خوشبو کہتی ہے برف کہاں ہو جاتی ہے؟ ماں برف سورج کی گرمی سے پگھل کر پانی کی شکل اختیار کرتی ہے، جبکہ زیادہ تر برف جو اونچے اور ٹھنڈے پہاڑوں پر گرتی ہے، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں پر، یعنی بڑی بڑی چٹانوں پر گرتی ہیں، سالہ سال تک جمی رہتی ہے۔
سالہ سال تک وہ ادھر پہاڑ پر جمی رہتی۔ اسی طرح گلیشیئر وجود میں آتے ہیں، یہ گلیشیئر آہستہ آہستہ پگھلتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ بھی پگھلتے رہتے ہیں، اور ان کا پانی ندی نالوں اور دریاؤں میں پانی کی سطح قائم رکھتا ہے۔ راجہ کہتی ہیں لیکن ماں اگر دنیا میں اتنا پانی ہے تو پھر ہماری یہاں پانی کی قلت کیوں ہے؟ ماں کہتی ہے ماحولیاتی آلودگی اور عالمی حرارت، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بارشیں کم ہو جاتی ہے، یعنی بڑے بڑے گلیشیئر پگھل چکے ہیں جس سے زمین میں پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح پانی کی قلت ہے۔ خوشبو کہتی ہے ماں ندی نالوں جھیلوں اور دریاؤں میں بھی پانی بہت ہے۔ ماں پانی تو ہے لیکن اب وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قائل نہیں رہا، یعنی آج اکثر دیکھتا ہے یعنی وہ آلودگی کی وجہ سے استعمال کے قائل نہیں رہا پانی۔ راجہ پانی کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ماں کہتی ہے زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جنگلوں کی حفاظت کرنا، پانی کی آلودگی سے بچانا، بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا، یہ کچھ اہم اقدامات ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، جنگلوں کی حفاظت کرنا، پانی کو آلودگی سے بچانا، یعنی آج اکثر جگہوں میں دیکھتا ہے آپ کہ پانی خراب ہو جاتی ہے، یعنی بارش کے پانی کو بچا کر رکھنا، یہ ہمارے لیے یہ کچھ اہم اقدامات ہیں۔ پانی کی ایک ایک بوند قیمتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں پانی پیٹرول سے بھی زیادہ مہنگا ہے؟ اسی لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے پانی، اس لیے ہمیں ہر حال میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خوشبو ماں اب ہم کبھی بھی بارش کو برا نہیں کہیں گے اور پانی کو آلودہ نہیں کریں گے۔ شکریہ، باقی ہم کل پڑھیں گے۔